کہانی قبر کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف دل کو ہلا نہیں دیتی بلکہ انسان کی آنکھیں بھی کھول دیتی ہے۔ یہ واقعہ قبر کی آواز کے نام سے مشہور ہوا اور اس کا پیغام ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ کہانی کا آغاز ایک گاؤں تھا جو نہایت پرسکون اور چھوٹا سا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ سب اپنی دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، مگر انہی میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو زندگی کو صرف کھیل تماشا سمجھتا تھا۔ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی پرواہ، نہ دین سے لگاؤ۔ اس کا مقصد صرف اپنی خواہشات پوری کرنا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اسے ہمیشہ سمجھاتے، بیٹا دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قبر اور آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ لیکن وہ صرف ہنس کر کہتا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی کیوں فکر کروں۔ موت کا واقعہ۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک اس آدمی کی موت ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ پھر سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور گاؤں کا ماحول پرسکون تھا۔ لیکن اچانک قبرستان سے ایک ایسی دہشت ناک آواز آئی جو کسی نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ لوگ گھبرا گئے۔ کچھ لوگ دوڑ کر قبرستان پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی آدمی کی قبر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اندر سے مدد مانگ رہا ہو۔ لوگوں کا حال۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے کانپ اٹھے۔ کچھ لوگ زار و قطار رونے لگے، کچھ نے تسبیح اٹھا لی اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ ایک بزرگ شخص روتے ہوئے بولے، یہ وہی آدمی ہے جو زندگی میں اللہ کو بھول گیا تھا، آج اسے قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، یاد رکھو، قبر صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عبرت کی شام۔ اگلی صبح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر گھر میں اسی واقعے کی بات ہونے لگی۔ بچے، جوان، عورتیں، مرد، سب خوفزدہ تھے۔ ایک نوجوان نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، کیا واقعی قبر میں ایسے عذاب ہوتے ہیں؟ والد نے روتے ہوئے کہا، بیٹا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم نے ہمیں بار بار قبر کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کی قبر روشن ہوگی، اور جو اللہ کو بھول جائے گا، اس کی قبر عذاب کا گھر بن جائے گی۔ دل کو ہلا دینے والی بات۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو نماز سے غافل تھے نمازی بن گئے، جو قرآن سے دور تھے انہوں نے تلاوت شروع کر دی، جو غرور اور بدعملی میں تھے وہ اللہ سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے۔ وہ آواز جو قبر سے آئی تھی پورے گاؤں کے لیے سب سے بڑی نصیحت بنی۔ اسلامی سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، قبر میں راحت عذاب صرف ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ نماز، سچائی، نیک اعمال اور توبہ ہی ہماری اصل دولت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے بچ گیا تو اس کے بعد سب آسان ہوگا، اور اگر اس میں ناکام رہا تو اس کے بعد سب کچھ سخت ہوگا۔ دعا اور نصیحت۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔